ایک صاحب نے سید مقصود حسن بھائی میاں مرحوم رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ویسے تو طبیعت ٹھیک ہے لیکن کمزوری ہے، کیونکہ غذا نہیں لے رہے ہیں، بس غذا لینے لگیں تو ٹھیک ہے۔ ویسے ڈاکٹر نے کوئی خاص مرض نہیں بتایا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ اس سے ہم ایک عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص کمزور ہے، اس کا جسم کمزور ہے، کام نہیں کر رہا ہے، تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسے غذا دیں، اس کا خون بڑھے، اسی طریقے سے سارے جسم میں طاقت آئے۔ مطلب یہ ہے کہ مرکز یا جڑ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ مثلا پیر کام نہیں کر رہے ہیں تو پیر میں انجیکشن دے رہے ہیں، یہ تو نہیں کرتے، بلکہ جو مرکزی چیز ہے، جو جڑ کی چیز ہے، جیسے جان ہے، جو خون ہے، اس سے طاقت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امت بیمار ہے تو یہ نہیں کہ ظاہری چیزیں ہیں ان کو پکڑو، بلکہ کسی طرح سے لوگوں کے دل بدل دیں، دل میں عبادت اور عمل صالح کا شوق پیدا کر دیں، پھر واقعی امت اصلاح پذیر ہوگی، ورنہ باقی سب بیکار ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ مثلا اگر بہت سے لوگ شراب کے عادی ہیں اور تم صرف شراب کی دکانیں بند کر دو تو لوگ گھروں میں بنانا شروع کر دیں گے، جیسے دنیا میں ہو چکا ہے۔ ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں کہ مرض کو دباؤ تو وہ کہیں دوسری طرف نکل آتا ہے، تو مذہبی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، روحانی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ گناہوں کی اصلاح یہ ہے کہ دل میں تقوی پیدا ہو۔ صرف ڈنڈے سے لوگوں کو کوڑے لگانے سے اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف عبرت کے لیے کرمنل آفینس جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی عبرت کے لیے ہیں۔ یہ جاہل اور بے وقوف لوگ اس سے کوئی ڈریں۔ خواص شراب اس وجہ سے نہیں پیتے کہ اگر ہم پیئیں گے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ اگر صرف اسی وجہ سے شراب نہیں پیئیں تو بہت ہی کمزور قسم کا ایمان ہے۔ یہ تو کمزور ایمان والوں کے لیے ہے۔ جن کا ایمان پکا ہے وہ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، لہذا نہیں کرتا، چاہے کوئی کوڑے لگائے یا نہ لگائے۔ انہی صاحب نے سوال کیا کہ جن اللہ کے نیک بندوں پر اثر کر سکتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ آدمی کچھ عامل ہو؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ واقعی نیک بندہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کیا ہے اور جیسی روحانی تربیت ہونی چاہیے تو روح میں ایک خاص طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر جن اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اگر تھوڑی دیر اثر کرے گا تو وہ فوراً اس اثر کو دور کر دے گا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو معوذتین ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی وہ جو وساوس ڈالتے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ہم تو ایسے ہی ایک رسم کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سورہ ناس صحیح طور سے پڑھے جیسے کہ پڑھنا چاہیے تو اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ سحر کے متعلق جو اور آیات ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے بعض لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن معوذتین بہرحال اس مقصد کے لیے خاص ہیں۔ وہ اثر نہیں کرے گا، وہ اسی پر اثر کرے گا جس کی روح کمزور ہے، جس کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ پھر بھی بعض لوگ تو جنگ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ کسی بزرگ کے پاس آتے ہیں، کسی درویش کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کی مدد کرے۔ بہرحال یہ بالکل صحیح ہے۔ بروز اتوار مورخہ 24 اکتوبر 1976 عیسوی، حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت کے مطابق بعض لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے یا ان کی کم علمی ہے۔ تربیت الاشاق میں اس کے اوپر مضمون ہے جس کو سب کو پڑھنا چاہیے۔ میں اس میں سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت کی قسمیں ہیں، ویسے تو ایک ہی چیز ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ قسمیں نکالنی پڑتی ہیں۔ تقریباً ہر معاملے میں، ہر علم میں یہی ہوتا ہے۔ علم تو حقیقت میں ایک ہے، لیکن ہماری عقل کا فعل کچھ اس قسم کا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس میں قسمیں نکالنی پڑتی ہیں اور مختلف شعبے نکالنے پڑتے ہیں۔ سنت کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ یہ صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ باطنی عمل، ذہنی عمل اور جسمانی عمل سب اس کے اندر شامل ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کے جتنے
جتنے اصول ہیں وہ سب قرآن شریف میں اجمالی طور پر جنہیں ایک عام بات کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں اس کی تفصیل ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتاب جسے سب کو پڑھنا ہو اور جو عام طور پر پڑھی جائے وہ اتنی لمبی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس سے دیکھ کر ڈر جائے۔